السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ سورہ الاحزاب، سورت نمبر 33 اور 22واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انتہائی اہم مسئلے کی طرف یہاں ہماری توجہ دلائی ہے، اور وہ ایسا مسئلہ ہے جس کو اختیار کیے بغیر دنیا جہاں کے اندر کوئی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک عقیدہ ختم نبوت کو وہ اپنے دل و جان کا حصہ نہ بنا لے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دی ہے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔ جب تک کوئی شخص دل و جان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانے تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے، اور جب تک وہ نبی پاک کو خاتم النبیین نہ مانے تب تک بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ آپ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے اور دجال نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے آئیں گے۔ آپ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان فرما دیا اللہ کے حکم سے، وحی کے ذریعے فرمایا وہ سارے جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور آپ حیران ہوں گے۔ یہ کل یہ پرسوں کی بات ہے،
برطانیہ کے اندر رات میں لیٹا ادھر، 2 بجے نا میری آنکھ کھل گئی تو لائیو پروگرام برطانیہ سے آ رہا تھا، اور وہ ہمارے استاد ہیں فیصل آباد کے اندر، استاد الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ، جن سے الحمدللہ میں نے 5 سال باقاعدہ حدیث، تفسیر اور اصول اور فقہ پڑھی ہے۔ ان کا جامع سلفیہ کے ساتھ فیصل آباد میں التربیت الاسلامیہ بہت بڑا ادارہ ہے، وہ وزٹ پر گئے ہوئے تھے اور وہاں تقریب رونمائی تھی۔ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر بہاؤدین، ڈاکٹر سلیمان، وہ بڑی دیر سے ادھر سیٹل ہیں برطانیہ میں، کسی وقت وہ بہاولپور یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتے تھے۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، انہوں نے تحریک ختم نبوت پر اب تک 20 جلدیں وہ لکھ چکے ہیں۔ کتنی؟ 20 جلدیں، بہت بڑا کام ہے اور کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ان کے کام کو دنیا کے ہر شخص نے مانا ہے۔ تو ان کی کتاب کی رونمائی تھی، تو میرے استاد وہاں مہمان خصوصی تھے، میں حالانکہ رات کا ٹائم تھا تو میں نے وہ لائیو پروگرام دیکھنا شروع کر دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں 2-3 بج گئے، مجھے رات کا ٹائم تھا، لیکن اس سے مجھے ایک بات نکتہ یہ ملا، استاد محترم بیان کرنے لگے، ختم نبوت کا چونکہ ٹاپک تھا تو کہنے لگے بھی پاکستان کے اندر، اور آج میں نے یہ ٹاپک اس لیے رکھا ہے کہ آج 9 ستمبر ہے، آج سے 2 دن پہلے 7 ستمبر گزرا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 7 ستمبر 1974 کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ آف پاکستان کی فلور پر ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا، قانون بن گیا۔ استاد محترم نے بڑا نکتہ بیان کیا۔ اس وقت ان کا ایک مرزا جو اس وقت کا وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنا بڑا، اس کو بھی اسمبلی میں دعوت دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا، بحث ہوتی رہی، 1 دن 2 دن کئی دن گزر گئے، بات کہیں کنارے نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ نے پتوں کی شہر کے ایک عظیم اہل حدیث عالم، کیا نام تھا ان کا بول، مولانا ابراہیم کمیر پوری، یہ حسن محمود کمیر پوری کے والد، مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، ختم نبوت پر ان کی بڑی قربانی ہے۔ وہاں اسمبلی کے اندر مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود بھی تھے اور دیگر جماعتوں کے بڑے بڑے زعماء بھی تھے۔ باتیں ہوتی رہیں، دلائل آتے رہے، لیکن بات کوئی ایک طرف لگ نہیں رہی تھی۔ اللہ نے مولانا ابراہیم کے ذہن میں اسی وقت بات ڈال دی، ایک ایسا سوال ڈالا کہ اس سوال کے بعد مسئلہ تمام ہو گیا۔ سوال کیا تھا؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں سوال پیش کرنے لگا۔ انہوں نے ایک پرچی پر کوشچن لکھا اور اسمبلی کی کاروائی ظاہر اسپیکر چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جانی تھی۔ مولانا ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کوشچن لکھ کر بھیجا اور یہ مفتی محمود کے ذریعے انہوں نے اسپیکر تک پہنچایا کہ اسپیکر صاحب، یہ جو قادیانیوں کے ادھر بڑے آئے ہوئے ہیں لیڈر، ان سے یہ سوال کرو کہ جو شخص تمہارے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، تم اس کو کیا سمجھتے ہو؟ بات سمجھ رہے؟ وہ کہے جی یہ اس کا جواب ادھر دینے کے قابل نہیں ہے، یہ وہ۔ اس نے بڑی کوشش کی جان چھڑانے کی، کیونکہ یا تو وہ جھوٹ بولتا، اگر سچی بات کرتا تو پھر سارے لوگ پریشان ہو جاتے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے کوشش کی،
स्पीकर साहब ने कहा भी हजरत इसका जवाब आपको हाँ या ना में देना होगा कि जो बंदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता, तुम्हारे कादियानियों के नज़दीक उस पर क्या फतवा है। अल्लाह ने उस बदबख्त की ज़ुबान से ये निकाल दिया। असम्बली के फ्लोर पर लोग बैठे हुए, मेंबरान ने असम्बली बैठे हुए, उसने वाज़े तौर पर कह दिया कि जो हमारे मिर्ज़ा को नबी नहीं मानता हम उसको काफिर समझते हैं। जब ये बात उसके मुंह से निकली, दलाल सारे पीछे हट गए। लोगों ने कहा ये बात वक्त हमें काफिर समझते। उसी वक्त वो वोटिंग हुई और चंद मिनटों में अल्लाह के हुक्म से फैसला हो गया। उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान का ये कानून बन गया है कि ये जितने भी कादियानी हैं ये काफिर हैं, मुसलमान नहीं। हम इस पर खुशी का इजहार करते हैं। और ये ज़हन में रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी जंगें की हैं। पूरे ज़माने के नबूवत के अंदर उतने सहाबा शहीद नहीं हुए जितने सहाबा ख़त्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ में शहीद हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजरा, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। आपके दौर के अंदर बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही नबूवत का दावा किया था, उसकी सरकोबी के लिए जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिन रात कोशिश की, दस्ते भेजे, जमात भेजी, 100-200 बंदा नहीं, 700, इतने आम बंदे नहीं, 700 हाफिज और कारी अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत में शहीद हो गए। एक मामूली मसला है। आज अल्लाह के फजल और करम से हम भी इसको शहादत समझते हैं कि हम किसी बदबख्त कादियानी को पाकिस्तान के अंदर कभी भी अकीदा ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दें। हम कुर्बानियाँ दे देंगे, बच्चों को कुर्बान कर लेंगे, अपनी जान का नजराना दे देंगे, लेकिन नबी पाक को नबी भी मानते रहेंगे और आपको खातमुन नबीयीन भी मानते रहेंगे। इसका माना क्या है? नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाले। मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अन खातमुन नबिय्यीन। हदीस रसूल सुनिए जरा। आपने फरमाया, अन खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाया है, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी पैगंबर हूँ। और एक हदीस में है, ना कोई नबी आएगा ना कोई रसूल आएगा, दोनों लफ्ज़ है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने। एक हदीस में आपने मिसाल दी कि ऐ मेरे सहाबा, मेरी मिसाल एक महल की तरह है, एक महल की तरह, ऐसा महल जो हर लिहाज से कंप्लीट है, मुकम्मल है, एक ईंट की जगह बाकी है, बाकी हर चीज़ मुकम्मल है। आप सरकार ने फरमाया वो ईंट मैं हूँ। जब अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेज दिया तो नबूवत का महल मुकम्मल और कंप्लीट हो गया। अब इसमें किसी और ईंट की गुंजाइश बाकी नहीं है। और इसकी वजाहत आपने एक और हदीस में इस तरह कर दी। इधर देखिए ज़रा, ये मेरी उंगलियों को देखिए सब ज़रा, जिनके पास आंखें हैं। आप सरकार ने ये 2 उंगलियां इकट्ठी की और फरमाया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, आना वसातु, आना वसातु, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं और क़यामत इस तरह जुड़े हुए। क्या मतलब है इसके अंदर? मतलब क्या है? आपने ये बात समझा दी कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है, नबूवत नहीं आ सकती। क़यामत आ सकती है, नबूवत नहीं आ सकती। इस अकीदे को मामूली न समझे।
جو بندہ ختم نبوت کا قائل نہیں ہے بالکل ایسے سمجھے کہ وہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. ایک معمولی مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ڈھیروں آسانیاں فرمائے پرویز الہی پر. اس نے اپنے اس حالیہ دور میں اور پچھلے دور میں ان کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا سیاسی طور پر، لیکن میں ان کے اس کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہر مسلمان اپریشیٹ کرتا ہے کہ اس نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر بڑا سا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت کو اسمبلی کے اندر لکھوا دی. اللہ جزا دے. نکاح رجسٹر پہ لکھوا دی. اور ایک انہوں نے قانون یہ بھی بنا دیا کہ جہاں جہاں نصاب کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں خاتم النبیین لکھنا ضروری ہے. اور میں بچوں کو پڑھاتا ہوں روزانہ، جب ترجمہ پڑھاتا ہوں، اسلامیات پڑھاتا ہوں، سونے پیغمبر کا نام آتا ہے تو آگے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے. اسی وقت مجھے ذہن میں آ جاتے. اچھا کام کوئی بھی کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جس بندے نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ بھی مرتے دم تک اس عقیدے کو اپنے دل میں مضبوط کر لیں، اس کی ترویج کریں. اور آخر میں تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ ان کو قادیانی کیوں کہتے ہیں، ان کو مرزائی کیوں کہتے ہیں، ان کو احمدی کیوں کہتے ہیں. قادیان ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے قادیان. یہ بدبخت آدھے آنکھوں والا اندھا کانا یہ وہاں کہیں دھکے کھاتا ہوا پیدا ہوا. اس کا علاقہ تھا قادیان. تو قادیان علاقے کی نسبت سے ان بدبختوں کو قادیانی کہتے ہیں. اور دوسرا جس کو یہ نبی مانتے نا اس کا نام ہے مرزا غلام احمد. تو مرزا کی وجہ سے اس کو مرزائی بھی کہتے ہیں. اور غلام احمد میں احمد کا نام ہے اس وجہ سے ان کو احمدی بھی کہتے ہیں. میں قربان جاؤں انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، لکھ دیا واضح طور پر. اور آج بھی الحمدللہ کسی کلیدی عہدے پر کوئی مرزائی براجمان نہیں ہو سکتا. اندر کھاتے کو بدبختی کر دے تو اور بات ہے، کچھ چھپ چھپ کے آ جائے تو اور بات ہے، وگرنہ حلف دینا پڑتا ہے کہ میں احمدی، میں قادیانی، میں مرزائی نہیں ہوں. میں آمنہ کے لال کو خاتم النبیین مانتا ہوں. پھر اس کے بعد اس کا حلف پورا ہوتا ہے. تو ان کو احمدی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں اور قادیانی کہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم ہر فلور پر ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں ہماری جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا ہے. آپ کو نبی بھی مانا جائے اور خاتم النبیین بھی مانا جائے. بزرگوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. فرماتے ہیں او ختم نبوت دام، نبی پاک دے بارے سے نا محبت کا اظہار کرتے ہیں. او ختم نبوت دام سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی ہن جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانوں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. اگے کمال ہی کر سٹی. کہنے لگیا 2 نمبر پیر فقیر ایویں لگے پھر دے ہن تک اٹ پٹیاں 2 نمبر پیر نکلتے اٹھ پٹھے. نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات تے نہ طہارت نہ صفائی تے نیڑے وہ تک گند تے بدبو تے بد وقت آتے نے پہنچی سرکار نے پہنچی سرکار. تے پھر جدوں سارا کچھ لٹ کے لے جاندے نا قلعہ بھی خالی تے کوٹھا بھی کیوں جی قلعہ بھی خالی کوٹھا بھی تے پھر پٹھے جاندے نے وکیلاں کول تے یا پھر
اخبار نویساں کول یا پھر تھانے جاندے نے وہ سانوں پتہ نہیں سی لگیا تو بعد وقت جعلی سی تے پہلے تینوں پتہ نہیں جڑا نبی پاک دی سنت تو محروم ہوئے جڑا بندہ بے نماز ہوئے جنہوں کلمہ ہی نہیں آندا تے سب تو بڑی گل ہے جڑا گندا ترین آدمی جنہیں 6 مہینے کدی نہاتا نہ ہوئے تے تسی نوں ولی کامل سمجھ کے گھر لے آندے بدبختی تے تہاڈی اللہ اکبر اللہ فرماندے نے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اج تو بارش آندی تے نکے نکے مینڈک نکے نکے وہ پتہ نہیں کتھوں آ جاندے نے ساری زمین تے پھر جاندے نے اللہ اکبر اللہ پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اگے کی ہے جی جس نے شیر شروع میں ہے کسی نے نہیں آتا چلو خیر دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں ذہن چلنا نے بات ہے پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہماری جان بھی ذرا محبت سے بولیے ذرا میں بات مکمل کر دوں ذرا عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے یہ باتوں میں نہیں یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے انشاءاللہ آج سے نہیں پہلے دن سے مسلمان میدان عمل میں نکل چکے ہیں اور انشاءاللہ قدم قدم پر ہر فلور پر عوامی اجتماعات پر اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور ان کی بدبختی کا اعلان دنیا کے اندر کرتے رہیں گے اللہ سے دعا کریں اللہ مرتے دم تک ہمیں اس عقیدے پر قائم رکھے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہ جی دکھیاں دے دکھ دور فرما اے میرے اللہ پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما اللہ جی ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ لوگ اس وقت مہنگائی دے عذاب اندر بڑے پریشان نے پٹرول مہنگے آٹا مہنگے گھی مہنگے سبزیاں مہنگی ہیں کنے ایسے لوگ نے جنہاں واسطے گھر دا کچن چلانا بھی مشکل ہو گئے اے میرے اللہ اے ساڑھے گناہاں دا نتیجے اللہ تو سانو معاف فرما دے اللہ جی ساڑھے حال تے رحم فرما دے اللہم اکفنا بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک من سواک اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا اللہ جی جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت قائم رکھنا جب موت آئے کلمہ نصیب فرمانا خاتمہ بالخیر کرنا اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار نے اللہ جی اپنی رحمت مکمل تندرستی عطا فرما یا اللہ سر دے بالا تو لے کے پیروں دے ناخن تک سن سارے
تا حیات فار ایور تندرستیاں عطا فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد اور فوت ہو گئے سب معاف فرما اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما جنہاں دے والدین فوت ہو گئے اللہ تو اپنی رحمت نال معاف فرما جنت وچ اعلی مقام عطا فرما یا اللہ اے فجر دا ٹائم ہے اللہ تو آپ ہی فرمانا قرآن اندر کہ اس وقت اللہ دی رحمت دے نورانی فرشتے بھی قرآن سن واسطے آن دینے اللہ یہ بڑا بابرکت وقت ہے اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھانوں قبول فرما اللہ ہر میدان اندر ہر اچھے کام اندر کامیابیاں عطا فرما اللہ کامرانیاں عطا فرما اللہ سڑے سارے دیے مشکلیں آسان فرما سب دیے مشکلیں آسان فرما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جنہاں کول اولاد نہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما جنہاں کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا اولاداں نو والدین دا فرما بردار بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اے سونے اللہ ساڈی اولاداں نو ساڈے بچیاں نو نیک بنا دے تقوی پرہیزگاری والا بنا دے 5 وقت دا پکا نمازی بنا دے دنیا و آخرت دی کامیابی والا بنا دے اللہ ساڑی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے جدو دنیا تو جائیے اللہ انہوں ساڑے واسطے صدقہ جاریہ بنا دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين